اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ واليوم وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیرا منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ المائدہ کا یہ رکوع شروع کیا تھا اور اس کی شروع کی 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک اہل کتاب سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ بے شک ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے لوگ۔ اب ایمان والوں سے مراد ہم بھی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس سے پہلے جتنے بھی اللہ نے رسول اور نبی بھیجے ہیں اپنے اپنے وقت میں جو لوگ ان پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پہ لائے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اللہ نے تو ایک ہی دین انسانوں کے لیے منتخب فرمایا اور ایک ہی دین کا نظام بنایا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ وہ اسلام بنایا ہے، اور شروع دن سے سارے نبی سارے رسول اس ایک ہی دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے رہے ہیں، اس ایک ہی دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے ہیں۔ لیکن انسان ان میں اپنی مرضی سے بعد میں تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام نصرانی رکھ لیا، کسی نے کیا رکھ لیا، کسی نے کیا رکھ لیا، حالانکہ اللہ نے یہ نام نہیں رکھے۔ اب جیسے ہم نے بھی اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمارا نام تو صرف مسلم رکھا ہے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا، مسلم کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا۔ تو وہ لوگ بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے زمانے میں انبیاء پر ایمان لائے تو وہ بھی مسلم تھے۔ بعد میں جب انہوں نے اصل دعوت کو چھوڑا، کوئی یہودی کہلانے لگ پڑے، کوئی عیسائی کہلانے لگ پڑے، کوئی کیا کہلانے لگ پڑے۔ حقیقی پیغام ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ انسانوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو وہ ہدایت دے، جو وہ راستہ بتاتا ہے، جو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بس اس پہ چلو۔ ہر نبی کی یہی دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہ جو کہتا ہے مان لو اور جسے منع کرتا ہے رک جاؤ۔ یہ دین ہر نبی نے یہی کہا ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والصابئون، اور جو اپنے آپ کو صابی کہتے ہیں، والنصارى، اور جو اپنے آپ کو نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا، صرف نام رکھنے سے کام نہیں بنتا۔ کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، کوئی اپنے آپ کو کہتا رہے جی میں موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں یہودی ہوں، کوئی کہتا رہے جی میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں عیسائی ہوں۔ اللہ نے کہا یہ نام رکھنے سے کام نہیں بنتا، کرنا کیا پڑے گا؟ جو اللہ کو کیا بات پسند آئے گی کہ تم بخشے جاؤ گے، کہ من آمن باللہ، جو حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے گا، نام کوئی بھی رکھ لے، دیوبندی رکھ لے، بریلوی رکھ لے، جو بھی رکھ لے، بات اصل میں کیا ہے کہ من آمن باللہ، جو اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن کہ ہم دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم نے مرنا ہے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ مرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ پاک زندہ کریں گے اور پھر حساب لیں گے اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کا کہ ہم نے تمہیں ایک امتحان کے لیے بھیجا تھا، اب بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. تو وہ آخرت پر ایمان کا یہ مطلب ہے. اب دیکھیں، جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر بھی اذان کی آواز سن پر کر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا. وہ ایمان، جس کو آخرت کے عذاب کا ڈر ہو اور پھر بھی وہ حرام کھاتا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکلتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا، بیج اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، اور بیج ہی بیمار ہو، کون لگا ہوا ہو، تو اسے کیا فصل اگنی ہے. تو اگر ایمان کا بیج صحیح ہے تو اس بندے کو دیکھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے. اس کے حرکات سے، اس کے اعمال سے، اس کے سارے کردار سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ مومن ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، اپنے آپ پہ نظر ڈالیں، تو ہم کیا واقعی اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے کل اللہ کو حساب دینا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں نام کوئی بھی رکھ لو، جو کچھ تم اپنے آپ کو کہتے رہو، لیکن اللہ کو جو بات پسند آئے گی کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، صرف اس کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا. ہر کام کرتے ہوئے اسے یہ فکر ہوگی کہ ایسا کام نہ کروں کہ کل آخرت میں مجھے رسوا ہونا پڑے. آخرت پر ایمان لائے گا. وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں فلا خوف علیہم، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ بندے جو حقیقی معنوں پر اللہ پر، آخرت پر ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، اس دنیا میں بھی ان کے لیے غم زدہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور آخرت میں جو سب سے زیادہ غم والا دن ہے میرے بھائیو. لیکن دنیا میں ہمیں دنیاوی نقصان ہوتے ہیں، کبھی فائدے ہو جاتے ہیں، کبھی مال لٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اللہ پھر دے دیتا ہے. بچے سکول میں فیل ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر پاس ہو جاتے ہیں. لیکن آخرت کی جگہ ایسی ہے کہ وہاں ناکام ہو گئے تو ناکامی کے بعد پھر کامیابی کی صورت کوئی نہیں ہے. اور وہ ناکامی بھی ایسی کہ اب سامنے دیکھیں پل صراط سے گزرنا ہوگا مجھے اور آپ کو. پل صراط بال سے بھی باریک، ایک سمجھ لیں کہ ایک برج ہے جو دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا. ایک آزمائش ہوگی. تو اہل ایمان جس پہ اللہ کا کرم ہوگا، جس نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی، تو وہ بجلی کی تیزی سے اللہ پاک اسے گزار دیں گے. خود تو نہیں گزرے گا، اللہ گزار دیں گے. لیکن جس نے ساری زندگی صرف دعوے کیے، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، یہ فکر نہیں کی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ فکر نہیں کی کہ کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اعمال صالح کی فکر نہیں، اپنے اعمال کی فکر نہیں کی، تو وہ اس برج سے، اس پل صراط سے نیچے جہنم میں گرے گا میرے بھائیو. تو وہاں سے پھر یہ آپشن کوئی نہیں ہے کہ چلو جی سپلیمنٹری امتحان دے لیں گے، اگلے سال پھر دے لیں گے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ بہت ہی خوف زدہ کرنے والا دن ہوگا. یعنی ایسا خوف زدہ کرنے والا دن کہ اللہ کے بہت نیک بندے بھی اس دن پریشان ہوں گے. اللہ حضور نے ہمیں بتایا ہے نا کہ اس دن اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یعنی اپنی فکر پڑی ہوگی. اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا، لیکن خوف زدہ کرنے والا دن ایسا ہوگا کہ ہر بندے کو فکر پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں، اس کو یہ دیکھ کر ہم زندگی گزاریں کہ کل ہم نے بہرحال جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں،
جو کچھ ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جو کچھ پاؤں سے چل کے جدھر جا رہے ہیں، ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے اور یقینی بات ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، یوم آخر پر ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ تھی پہلی آیت۔ تو اب یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن آئینہ ہے، ہم نے اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے۔ دیکھیں اگر یہاں ہم بیٹھ کے باتیں سن کے میں بھی کتاب قرآن پاک بند کر کے چلا جاؤں اور کچھ سوچوں نہیں کہ یار آج میں نے یہ پڑھا، تو مجھے اپنی کچھ احتساب کرنا چاہیے، مجھے اپنا احتساب کرنا چاہیے نا۔ رات سونے سے پہلے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے آنکھیں بند کر کے نظر دوڑانی چاہیے کہ میں نے آج دن میں کتنے کام اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے مطابق کیے ہیں، اور کتنے کام میں نے خلاف کیے ہیں۔ احتساب کریں گے تو ہمیں پھر ندامت ہوگی، پھر ہم توبہ استغفار کریں گے، اور اگلے دن کے لیے ہم پھر ارادہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ، دیکھیں ہم میں سے کوئی پاک بالکل نہیں ہو سکتا، معصوم ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، ہم انسان ہیں، غلطیاں کریں گے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان سے اگر غلطی سرزد ہو تو وہ فوراً پلٹے۔ اگر غلطی سرزد ہو جائے، ہوگی، ہم سے ہوں گی، بے شمار ہوں گی، ہوتی ہیں، فوراً پلٹے اور اللہ سے معافی مانگے اور ارادہ پکا کرے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے وہ سنائی بارہا اور حدیث شریف، جس کا مفہوم کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ توبہ کرنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ریگستان میں وہ اونٹ پہ جا رہا ہو بندہ، اس کا کھانا پانی دانہ پانی اس کا اونٹ پر ہو، راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے بندہ اونٹ سے تھوڑی دیر اترے اور اس کی آنکھ لگ جائے اور جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری یعنی اونٹ غائب ہے، تو اب دور دور تک صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، کوئی پانی نہیں، تو اسے موت نظر آتی ہے کہ اب تو میرا ادھر ظاہر ہے گرمی ہے، پانی نہیں ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ اسی پریشانی میں بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یار چلو بچ گیا ہوں۔ تو اللہ بھی جب انسان، دیکھیں اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میرے بندے، انہیں یہ ساری نعمتیں میں نے دیں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن جب انسان پلٹتا ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی کہ لوٹنا ضروری ہے، گناہوں پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ ڈٹ گیا تھا اپنی غلطی پہ شیطان، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا نہیں جی میں تو اس سے افضل ہوں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکل جاؤ۔ تو گناہوں پہ ڈٹ جانا یا گناہوں پہ ندامت نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ہم سے جب غلطیاں ہوں، گناہ ہوں، توبہ استغفار، ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ اللہ کے خوف سے حضور نے ہمیں بتایا کہ آنسو جو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے گرتا ہے، جہاں جہاں لگتا ہے ادھر جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوئے گی، تو اس لیے ندامت کے آنسو بہانا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور اپنے گناہوں کی اصلاح کرنا کہ آئندہ مجھ سے یہ نہ ہو، آئندہ۔ اور سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتے، کہ ہم غیبت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، اور گپ شپ میں ہم کہتے ہیں گپ شپ لا رہے ہیں، جو اس گپ شپ میں وہ کچھ ہم کر جاتے ہیں جو قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اگلی آیت، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، لقد تحقیق، اخذنا ہم نے لیا تھا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، بنی اسرائیل سے۔ کیا میثاق لیا تھا؟ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو گے، اور آخر میں جو میرا رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، تم میں سے جو اس وقت موجود ہوگا اس کی بھی ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ اللہ نے عہد دیا تھا بنی اسرائیل سے۔
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان بنی اسرائیل پر بے شمار رسول بھیجے. وَأَرْسَلْنَا، ارسال کیا ہم نے، الیہم ان کی طرف، رسلا اپنے رسول. کلما جاءہم رسول، جب جب بھی ہمارے کوئی رسول ان کے پاس آئے. بما لا تہوا، یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی، اب تھوڑا سا سبق رہ گیا. بما لا تہوا انفسہم، اب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں رسول بھیجوں گا، ان کی اطاعت کرو گے. تو جب جب بھی میں نے رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی بھی وہ رسول آئے، بما لا تہوا انفسہم، اور ان رسولوں نے وہ بات کی جو ان کے دل کو اچھی نہیں لگی. یعنی رسول، دیکھیں رسول علیہ جو بھی آتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، دوسرا ان کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ان پر وارننگ دینا کہ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. یہی تو وارننگ دیتے تھے نا وہ. یہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے. بشیر ہوتا ہے بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا کہ یہ اچھے کام کرو گے، نمازیں پڑھو گے، سچ بولو گے، غریبوں کی مدد کرو گے تو تمہیں اللہ کی یہ انعامات، یہ بشارتیں ہیں. نذیر کیا ہوتا ہے؟ انذار، ڈرانے والے کہ یہ غلطیاں کرو گے، یہ گناہ کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. یہ دونوں کام رسولوں کے ذمہ ہوتے ہیں. اب وہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بھیجے میں نے، وہ رسول جب ان کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے تھے، یعنی وہ باتیں کرتے تھے جو ان لوگوں کو پسند نہیں آتی تھیں. اب جیسے آپ کوئی بندہ مثال کے طور پہ شراب کا عادی ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، مطلب اس کو پسند تو نہیں آئے گی آپ کی بات. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رسول انہیں ایسی باتیں کرتے تھے، ایسی دعوت دیتے تھے جو ان کے بما لا تہوا انفسہم، ان کے دلوں کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا، تو یا تو انہیں وہ جھٹلا دیتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کے ایک گروہ ایسا تھا وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو تو انبیاء کو تو ان بدبختوں نے شہید بھی کر دیا، نبیوں کو شہید تک کر دیا ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے رسولوں کو، کیونکہ وہ بات ان کی. اب یہ جو نوح علیہ السلام والا قصہ ہے نا، وہ تو خیر پہلے کا ہے، بنی اسرائیل سے پہلے کا. لیکن جب نوح علیہ السلام 950 سال، لمبی عمریں ہوتی تھیں اس زمانے میں، ان کو سمجھاتے رہے تو چند سو لوگ صرف ایمان لائے، اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. تو جب وہ حد کراس کر گئے تو اللہ نے کہا کہ نوح اب میں ان کو پکڑنے لگا ہوں، تو ہم ایک کشتی بناؤ اور اپنے ساتھ ایمان جو لائے ہیں تمہارے لوگ ان کو، اور ہر جو یہ جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لو. تو وہاں کوئی دریا نہیں تھا، کوئی سمندر نہیں تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا گاؤں یا بستی شہر جو بھی تھا. تو وہ بناتے تھے تو وہ کافر جو تھے مذاق اڑاتے تھے، بابا جی اتنے تو کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، اتنے کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ پھر آپس میں کہتے تھے اس کا دماغ بالکل ہی فارغ ہو گیا، نعوذ باللہ. بہرحال جس دن وہ آیا نا عذاب، تو بارش شروع ہوئی، تو وہ پہلے تو خوش ہوئی ہے کہ بڑے عرصے بعد بارش آئی ہے. لیکن نوح علیہ السلام کو تو پتہ تھا، وہ اس وقت بھی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے. یعنی نبی کو پھر بھی اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے. یار ایک بندہ 950 سال دعوت دے رہا ہے اور اس کی کوئی نہیں مان رہا، جب عذاب آیا تو پھر بھی فکر ان کی کر رہا ہے. نبی سمجھ رہا ہے کہ اب یہ بارش وہ والی بارش نہیں ہے جس سے دیکھ کے خوش ہوا جائے. پھر وہ زمین نے بھی پانی ابلا، خیر وہ آپ کو ساری بات پتہ ہے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل وہ باتیں جو اللہ کے انبیاء ان سے کرتے تھے جو ان کو پسند نہیں آتی تھیں، جھٹلاتے تو تھے. کچھ بدبخت ایسے تھے کہ وہ آگے بڑھ کے ان کو کئی انبیاء کو انہوں نے قتل تک بھی کیا. آخری آیت وَحَسِبُوا، اللہ کہہ رہے ہیں وَحَسِبُوا، اور انہوں نے حساب یہ لگا رکھا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے اللہ تکون فتنہ، کہ وہ کسی مصیبت میں نہیں آئیں گے، یعنی پکڑ میں نہیں آئیں گے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں، اللہ کا نبی تھا، ٹھیک ہے ہم نے مار دیا تو کیا ہوا. فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، تم کون ہوتے ہو.
یعنی یہ فقریہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، تم کس بات کی مولی ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسبوا، وہ یہ سمجھتے تھے اللہ تکون فتنہ، کہ وہ کسی پکڑ میں نہیں آئیں گے، فَأَمُوا وَصَمُّوا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم کو فوراً نہیں پکڑتے، اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے یہ کیا کہ فَأَمُوا وَصَمُّوا، اللہ نے ان کی بینائی سلب کر لی۔ بینائی سے مراد صرف دیکھنے والی نہیں، وہ بینائی جس سے حق نظر آئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل۔ اصل بینائی یہ ہوتی ہے۔ اب کئی بندے ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کی یہ بھی نظر نہیں ہوتی، اندھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہاں روشنی ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، نظر سے کچھ نہیں آتا، لیکن اصل بینائی دل کی بینائی ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، وہ سمو، اور ان کو بہرا کر دیا۔ بہرے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کی آواز نہیں سنتے تھے، انہیں حق کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان پہ اللہ، جیسے اللہ نے سورہ البقرہ میں کہا نا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ جب انسان ڈٹ جائے کفر پہ، باوجود اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون سمجھا سکتا ہے، باوجود سمجھانے کے جو کوئی نہ سمجھے، تو اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب اس سے وہ صلاحیت ہی لے لو کہ جس سے یہ حق بات خود سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ گمراہیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی نوبت یا ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بھی ان کی حالت ایسی کر دی۔ فَأَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ پھر ان پہ نظر کرم کی، کچھ عرصہ بعد پھر رسول بھیجے اور ان کو توبہ کا موقع دیا۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی طرف پھر متوجہ ہوا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ثُمَّ أَمُوا وَصَمُّوا، اللہ نے پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ایسا کر دیا کہ انہیں کوئی حق بات نہ سنائی دیتی تھی نہ دکھائی دیتی تھی، کثیر منہم، ان کی اکثریت کو۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو کام بھی وہ کرتے۔ اللہ کے رسولوں سے کو قتل کرنا، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آخری اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، آپ نے دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے ہمارا مسلمان کے علاوہ، مسلم کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھا، امتی کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھا، لہٰذا ہماری پہچان حضور کے غلام، حضور کے امتی کی حیثیت سے صرف مسلم ہے، اور اس مسلم کی پہچان ہم نے اپنانی ہے اور مسلم ہی بن کر رہنا ہے، اور یہ قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت جو ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم اگر اس کو دن روز اپنائیں اور فکر کریں کہ یار میں اب جو زندگی گزار چکی، چلو جیسی گزاری، اب میں باقی زندگی حضور کے طریقوں پہ گزاروں گا، اب میں نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھوں گا، اب میں جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ سلوک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات حضور کے طریقے پہ کروں گا۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں تو آپ مجھے بتائیں ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گی؟ اب ہم اس طرف آئیں نا اور چھڑے دعائیں اٹھائیں، یا اللہ اسرائیل دے ٹینکے چ کیڑے پہ جان، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعائیں میدان میں جا کے مانگی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں مانگی۔ پہلے اپنا تو خیر آپ تو معصوم ہی تھے، اپنے صحابہ کی وہ کردار سازی کی کہ ان جیسا زمانے نے کوئی نہیں دیکھا بعد میں، ایسے عظیم کردار سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور سارے جو صحابہ، وہ کردار پیش کیا، اور پھر دشمن نے جب بھی للکارا ان کو لے کے میدان میں آئے، چاہے 2 تلواریں تھیں یا 10 تھیں، میدان میں آئے اور کردار لے کے آئے، اور وہاں اللہ سے دعا مانگی میدان بدر میں کہ اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آیا ہوں، اب تیری مرضی،
انہیں فتح یاب کر یا پھر انہیں ختم کر دے. لیکن اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کتنی مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والی دعا ہے. اب ہم میں سے کوئی ایسا تھا کہ یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ فرمایا میں کر سکتا تھا, جو کچھ میں وسائل اکٹھے کر سکتا تھا, جن دن تو جو صحابہ میرے ساتھ تھے سارے کے سارے آ گئے. اب تیری مرضی. پھر اللہ نے فرشتے اتارے نا آسمان سے. وہ فضا پیدا کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے, قربانیاں دینا پڑتی ہیں, مال لگانا پڑتا ہے, وقت لگانا پڑتا ہے, تب جا کے یہ دنیا میں بھی اللہ جی عروج دیتے ہیں. اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. آخری بات یار, یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ سنتے ہیں ہم. دنیا میں مجھے اگر دنیا کا سارا مال مل جائے, سارا مال مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے, دنیا کا سارا اقتدار مجھے مل جائے, تو میں 1-1.5 روٹی کھاتا ہوں, کیا میں 10 روٹیاں کھانے لگ پڑوں گا؟ میں ایک بستر پہ سوتا ہوں, اس کے بعد 10 بستروں پہ سوؤں گا, پھر تو شاید نیند ہی نہ آئے. ایک بستر چاہیے سونے کے لیے, اور 2 وقت کی روٹی چاہیے, اور ایک چھت چاہیے رہنے کے لیے. ساری دنیا بھی مل جائے, سارا دنیا, میں کہا تو سونا بن کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے, میں نے کیا کروں گا اس کو؟ جب سانس نکلے گا, سانس کے بعد تو سب کچھ ادھر ہے نا. تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس جنت میں جو اللہ ہمیں نصیب کرے, میں کہتا ہوں اس کا کوئی کونا خدرہ ہی ہمارے نصیب میں لکھ دے. حضور نے فرمایا ہے کہ جنت میں اتنی جگہ, مفہوم ہے, جنت میں اتنی جگہ جتنے میں کوڑا کرکٹ گھر میں بندہ بوکر دے کے کڑیاں سائڈ سے کر دینی ہے نا, ٹھہری بھئی. فرمایا کہ جتنی کوڑا کرکٹ رکھنے کی جگہ گھر میں ہوتی ہے نا, بندے کو جنت میں اتنی جگہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ ساری دنیا ملنے سے بہتر ہے. اللہ میں نصیب کرے. تو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کہہ رہا تھا کہ وہ کامیابی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اور مجھ کو کوئی کام مشقت نہیں کرنی. اب یہاں ہم مشقتیں کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں رات تک, کوئی نہ کوئی اپنے اپنے دھندے کام میں لگا ہے, پریشانیوں میں لگا ہے. وہاں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں, جو چاہا حاضر, کوئی بیماری نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی گالم گلوچ نہیں. بڑے بڑا لگ رہا ہے جی فلانا چاچا ناراض ہوا پا, فلانا ماما ناراض ہوا پا, بیوی ناراض ہوئی پی, انہیں پیر پکڑو, وجہ ہو یا نہ ہو, کوئی ناراضگی نہیں وہاں پہ. اور پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کا سکون والی زندگی. اگر بندہ اس کی حقیقت کو واقعی سمجھ لے, میں کہتا ہوں اس دنیا کو ٹھوکر مارے. وہ جنگ احد میں جب بہت مسلمانوں پہ تھوڑا وقت تکلیف آ گئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, تو فوج تھوڑی دیر کے لیے درم برم ہو گیا تھا سارا نظام. تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے, حضور کے قریب سے گزرے, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جنت. صرف اتنا کہا جنت. اس نے کھجوریں پھینکیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جنت میں جا کے کھجوریں کھائیں گے. تو یہ ایمان ہوتا ہے, ایمان کہ سرکار کی زبان سے جنت نکلا. اس نے کہا چھوڑو یار, پھر ادھر کیا 2 منٹ کی دیر کیا کرنی ہے, گھس کے دشمن کے ان میں شہید ہو گئے. تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی پابندیاں وہ بھی میرے اپنے فائدے کی جو دین مجھ پہ لگاتا ہے, اگر میں تھوڑی سی پابندیاں برداشت کر لوں. اب روزوں میں ہمیں پابندی ہوتی ہے کہ یار کھانا پینا نہیں ہے نا, ایک دن 12-14 گھنٹے کی ہوتی ہے, اگر وہ بھی میری اپنی تربیت کے لیے ہوتی ہے, لیکن چلو میں اسے پابندی ہی سمجھ لوں. تو اگر مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت مل جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے, حق اور باطل کی پہچان کرنے والی نظر عطا فرمائے, اور ہمیں وہ کان دے کہ جس سے ہم وہ سنیں جو اللہ کو محبوب ہے, جو اللہ کا سننا پسند ہے, اور اس چیز سے ہم رک جائیں, اس چیز کے سننے سے رک جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. آمین.
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہم نے آپ کے کلام کا جو حصہ پڑھا، اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی ہوئی، اس کی معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ اے اللہ، یہ باتیں جو ہوئیں، اے اللہ ان میں جو صحیح باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ کے راستے پر چلنے والا بنا دیں، آپ کے ادنے غلاموں میں ہمارا شمار فرما دیں۔ الہ العالمین، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں میرے بھائی بزرگ بچے، جو بھی ان کے دلوں میں جائز حاجتیں ہیں، اے حاجت روا، اے مشکل کشا، سب کی حاجتیں آپ ہی جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں، سب کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں۔ یا الہ العالمین، جو بزرگ ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ، جو مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ، یہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے۔ اے اللہ، یہ جو بچے اکیڈمی کے ہیں یا دیگر بچے ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان سب کو اچھے روزگار نصیب فرما دیں، ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اے اللہ، ان سب سے دین کا کام لے لیں، دین کے کام کے لیے ہم سب کو یا اللہ چن لیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا دیں جس پہ چل کے ہم آپ کی رضا حاصل کر سکیں، اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے غزہ اور لبنان کے مظلوموں کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، انہیں کافروں پہ غلبہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔